اب جانتے ہیں 1950 کے آخر میں ایک گیت سامنے آیا۔ یہ ایک دلچسپ قسم کا گیت تھا کیونکہ یہ گیت کہتا تھا، حیران ہوں میں کس نے لکھی یہ محبت کی کتاب ہے۔ اچھا، آج اس سوال کا میرے پاس آپ کے لیے ایک جواب ہے، اور جواب یہ ہے کہ خدا نے اسے لکھا ہے، کیونکہ آپ دیکھتے ہیں محبت کی کتاب بائبل مقدس ہے۔ بائبل وہ عظیم ترین محبت کی کتاب ہے جو کبھی لکھی گئی۔ دراصل اس کتاب کے بالکل مرکز میں یسوع مسیح کی کہانی ہے، خدا کی تمام لوگوں کے لیے عظیم محبت۔ اور جب آپ کلام کو پڑھتے ہیں آپ پائیں گے کہ خدا کی محبت ہر چیز کے مرکز میں ہے۔ انسان نے گناہ کیا، انسان نے خدا سے منہ پھیر لیا، لیکن خدا نے انسان کے گناہ کے باوجود دنیا سے ایسی محبت رکھی کہ اپنا اکلوتا بیٹا ہمارے گناہوں کی سزا کو اٹھانے کے لیے دے دیا۔ پاک خدا نے آپ سے اور مجھ سے محبت رکھی، اور کیا ہی زبردست محبت ہے یہ۔ پولس رسول نے افسس کی کلیسیا کو لکھا اور انہوں نے کہا، میں دعا کرتا ہوں۔ وہ ان کے لیے دعا کر رہے تھے۔ وہ کہتے ہیں، میں دعا کرتا ہوں کہ ہم خدا کی محبت میں جڑ پکڑیں اور قائم رہیں۔ اگر آپ مسیح میں بالغ ہونے کو ہیں، اگر آپ وہ بننے کو ہیں جو خدا چاہتا ہے کہ آپ بنیں، تو پھر آپ مسیح کی محبت میں جڑ پکڑنے اور بنیاد قائم کرنے والے ہو جائیں۔ لہٰذا آج میں آپ کی حوصلہ افزائی کرنا چاہتا ہوں کہ ہر روز خدا کو اجازت دیں، صرف اس کے سامنے جائیں اور کہیں، خداوند میری مدد کریں، میں ایسی محبت رکھوں گا جیسے آپ چاہتے ہیں۔ مجھے اپنی محبت سے معمور کر دیجئے، اپنی محبت کا بپتسمہ دے دیجئے۔ آپ وہ کریں گے جو خدا چاہتا ہے کہ آپ کریں، آپ وہ کہیں گے جو خدا چاہتا ہے کہ آپ کہیں، اور آپ وہ شخص بن جائیں گے جو خدا آپ کو بنانا چاہتا ہے۔ یہی تھا جس کے متعلق پولس افسس کی کلیسیا کو لکھ رہے تھے۔ اور جب آپ اپنی زندگی کے اختتام کو پہنچیں تو کیا ہی شادمانی ہے۔ تقریباً 100 سال سے بھی زائد عرصہ پہلے ڈی ایل موڈی نامی ایک عظیم مبشر تھے۔ خدا نے انہیں 2 خطوں کو خدا کے جلال کے لیے تشکیل دینے کے لیے استعمال کیا، لیکن ان کی خدمت کے اختتام کی جانب جاتے ہوئے انہوں نے اپنی ایک عمارت پر یہ الفاظ کندہ کیے کہ خدا محبت ہے۔ عظیم مبشر موڈی خدا کی محبت کے اسیر تھے۔ آپ کی اس محبت کو دوسرے لوگوں سے بانٹیں گے، اپنے دوستوں کے ساتھ، اپنے خاندان کے ساتھ، ان لوگوں کے ساتھ آپ اس محبت کو بانٹیں جو آپ سے نفرت کرتے ہیں۔ آپ اسے ہر کسی سے بانٹیں گے۔ ایسا نہیں ہے کہ ہم نے پہلے خدا سے محبت کی، بلکہ اس نے پہلے ہم سے محبت رکھی۔ لہٰذا آج خدا کی محبت میں جڑ پکڑ لیں۔